پہ آج ہے 17 مئی سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ آج بہت ہی بڑی خبر ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں پچھلے 40 سالوں میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو اس ریجن کے لیے یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور یہ سب سے بڑی خبر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور خوشخبری بھی ہے، کیونکہ جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس سے ہندوستان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ابھی تک صرف ایک چھوٹا سا انٹرویو شائع ہوا ہے اور 2 ٹویٹ آئے ہیں، اور اس کے بعد ہندوستان کی، مودی کی، بی جے پی کی، RSS کی، بھارتی فوج کی، را کی، اجیت دوول کی، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ ایک واویلا مچ گیا ہے، اور واویلا بھی ایسا مچا ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ آپ کو افغان طالبان، جی میں آپ کو پہلے خبر دے دیتا ہوں، پہلے آپ کو خبر کا انٹرو دیتا ہوں، آپ خوش ہوں گے۔ افغان طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ، ایک انٹرویو دیا جی افغان طالبان کے ترجمان اور ان کے چیف ترجمان بلکہ کہنا چاہیے، چیف ترجمان نے ایک انٹرویو دیا اور اس کے بعد وہ ٹویٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے۔ افغانستان طالبان کے یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ چیف ثالث، چیف نیگوشیٹر تھے، عباس ستکزئی ان کا نام ہے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے، اس کے ٹویٹس آپ کو دکھا دیں گے۔ انہوں نے کیا کہنا چاہیے، غزوہ ہند کا اعلان کر دیا ہے، غزوہ ہند کا اعلان کیا ہے۔ چیف ثالث عباس ستکزئی نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ دہشت گردی کا ساتھ دیا، اور افغان طالبان کا بھارت کو اب ناکوں چنے چبوانے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ افغان طالبان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جناب عید کے بعد ہم بھارت میں کارروائیاں کریں گے، اور یہ فیصلہ بھارت میں RSS راشٹریہ سیوک سنگھ، بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے ظلم کے خلاف کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، بھارت افغان طالبان کے چیف ثالث، چیف نیگوشیٹر، اہم ترین رہنما نے، کہ بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے ظلم، بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے قتل عام کا بدلہ لینے کا بھی ہم اعلان کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ پچھلے 40 سال بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ ایک غلیظ کھیل کھیلا، وہ فوجی اعتبار سے بھی کھیلا، وہ معاشی اعتبار سے بھی کھیلا، وہ کرپشن کے اعتبار سے بھی کھیلا، اور یہ گھناؤنا کردار تھا افغانستان میں انڈیا کا۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کو اب سبق سکھایا جائے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا افغانستان میں آپ جب نیا دور شروع ہو رہا ہے تو اس میں آپ انڈیا کے ساتھ کوئی بات چیت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن بھارت کا مکروہ کردار رہا ہے پچھلے 40 سال انڈیا میں۔ اور اس کے بعد اب ایک اور اعلان سنیں جناب، اگلا اعلان یہ ہے، اور یہ ہے امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے، اور یہ ذبیح اللہ مجاہد ترجمان امارت اسلامیہ کی طرف سے جاری ہوا ہے، اور یہ ہوا ہے 21 رمضان المبارک کو، جی یعنی کہ 14 مئی کو۔ یہ ہے انشاءاللہ عید الفطر کے بعد افغان طالبان باقاعدہ ہندوستان پر جہاد کا آغاز کریں گے، جس میں عسکری حملوں کے ساتھ فدائی حملے بھی کیے جائیں گے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو خوشخبری ہے کہ تیار رہو، ہندوستان پر ایک بار پھر اسلام غالب آنے والا ہے، اس لیے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جناب گفتگو ہے،
اور یہ ایک انٹرویو ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ 21 تاریخ کو جب یہ جناب ہوا، انہوں نے شائع کیا، تو اب میں ایک دا ہندو کا ایک آرٹیکل میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان میں کتنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور ہمیں افغان طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ یہ دلی بول رہا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ افغان طالبان، امریکہ نے کیا کہا ہے؟ امریکہ نے اشرف غنی حکومت سے کہا ہے کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ مل کر کام کریں، کیونکہ جو دھماکے ہوئے کابل میں، اس کا الزام اب اشرف غنی حکومت نے لگا دیا کہ جناب یہ طالبان نے کروائے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ یہ افغان طالبان نے نہیں کروائے، کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارا امن معاہدہ ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس بھی جو انفارمیشن ہے یہ داعش نے کروائے ہیں۔ اب داعش ایک پراکسی، میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ داعش ایک پراکسی، اس ملیٹنٹ گروپ کو، اس عسکریت پسند گروپ کو، اس دہشت گرد گروپ کو سپورٹ کون کر رہا ہے، ٹریننگ کون دے رہا ہے، اس کے تانے بانے جاتے ہیں انڈیا میں۔ اس کا نام داعش رکھا اور ان کو لڑوایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات افغان پیس پروسیس شروع ہونے کے بعد ہوئے ہیں، اس میں موسٹلی جو ہے وہ را ملوث ہے، اجیت دوول انڈیا ملوث ہے، اور اس میں جو NDS ہے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، وہ بھی ملوث ہے، تاکہ یہ افغان پیس پروسیس ہے اس کو سبوٹاج کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ امریکن آرمی یہاں پہ رہے، تاکہ ہماری بھی روٹی پانی چلتا رہے اور ہماری سیکورٹی بھی ملتی رہے، اقتدار ہم انجوائے کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپر پاورز جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ بڑے ملک، وہ صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی مفاد نہیں سوچتے۔ تو یہ ہوا ہے جناب تازہ ترین۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ روس، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، روس کے خلاف جب جہاد شروع کیا افغانیوں نے، ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے زمانے میں، 80s کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت جب جہاد شروع کیا، روس نے اٹیک کیا تھا افغانستان پہ، تو اس وقت انڈیا جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑا تھا، اور روس کے ساتھ مل کے اس نے افغانیوں کو مارا تھا۔ اب امریکنز جب آئے افغانستان میں، تو اس وقت بھی انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تھا، اور افغان طالبان، اور وہاں پہ بھارتی کونسلٹ خانے جو بنائے ہوئے ہیں، 14 15 20 بھارتی کونسلٹ خانے ہیں، وہاں پہ یہ سارا کام ہی یہ تھا، اور ان کا یہ پلان تھا کہ ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہم پاکستان کو ماریں گے، ایسٹرن بارڈر پہ بھی پاکستان کو ماریں گے، اس کو سینڈوچ بنائیں گے، چائنا کو یہاں سے کک آؤٹ کریں گے، پاکستان کے حصے بکھرے کر دیں گے، خدا نہ خواستہ بلوچستان کو انہوں نے الگ کرنا تھا، KPK کو، اور وہ فاٹا وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اس کو ایک الگ، اور سندھ کو ایک الگ، کراچی کو الگ، پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا تھا انہوں نے، ایک نیو ورلڈ آرڈر ایک آیا تھا سو کالڈ، اس کے مطابق سوچا ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان کچھ ہڈن ہے، کچھ گارنٹرز ہیں، اور ان گارنٹرز کے مطابق اشرف غنی کا وہاں سے صفایا ہونا ہے۔ اب اشرف غنی کو مزید کمزور کر دیا گیا عبداللہ کو آگے لا کے، عبداللہ کو سپریم کونسل کا چیف بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پہ پھر پاور شیئرنگ ہو گئی ہے۔ حامد کرزئی کی آپ موومنٹ دیکھیں، حامد کرزئی میں بھی نیا سافٹ ویئر انسٹال ہو چکا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی انڈیا میں ہو رہی ہے، یہ سب افغانستان میں ہو رہی ہے، یہ سب انڈیا سے آ رہی ہے، یہ انڈیا کی سپورٹ سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان میں۔ حامد کرزئی اب یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے
کہ افغانستان میں اگلی حکومت کس کی ہونی ہے، یہ اشرف غنی صاحب، ان کی سب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تیرا کیا بنے گا کالیہ، تو مودی، انڈیا، اجیت ڈوول، یہ سب مستقبل کے کالیے ہیں اور ان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ اور اب افغان طالبان نے یہ جو امپورٹنٹ اہم ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہ آنے والے وقتوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب میں ذرا پوچھوں گا انڈیا سے کہ جناب یہ بھاشا ڈیم، آپ نے تو کہا تھا کہ بھاشا ڈیم، دیامر بھاشا ڈیم ہی نہیں بن سکتا، اور جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو گلگت بلتستان کا موسم بتانا شروع کر دیا تھا، تو یہ موسم بتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو اگلی ویو آ رہی ہے پچھلے 40 سال کا حساب کتاب، اس کے لیے ذرا انڈیا بہادر جو ہے وہ تیار رہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ پہلے بھی افغان مجاہدین نے یہی کام کرنا تھا۔ گلبدین حکمت یار تھے جب، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن اس وقت بھی بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ایک C-130 17 اگست کا سانحہ ہوا تھا، اس میں سب کو شہید کر دیا گیا، اور پھر افغان مجاہدین آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، تو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ سبوٹاج ہوا۔ اب افغان طالبان ایک لیڈرشپ کے نیچے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے، جو دوحہ میں امریکہ کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہوئے تو اس میں یہ ثابت کیا کہ وہ پولیٹیکلی بھی میچور لوگ ہیں اور ملٹریلی بھی میچور لوگ ہیں۔ تو جناب یہ تھی سچویشن، یہ سب سے بڑی خبر ہے جناب۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو اب انڈیا کیا کرتا ہے، کیونکہ دا ہندو نے تو لکھ دیا ہے کہ اب آپ منت شنت کریں اب افغان طالبان کی، ان کے پاؤں پڑ جائیں ورنہ کام خراب ہے۔